بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابطہ چینل UK میں حاضر ہیں۔ گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا کہ اس سال کی شروعات میں ایک بار پھر برطانیہ کا لاک ڈاؤن میں جانے کا امکان بڑھ گیا ہے، کیونکہ کرونا کیسز کی تعداد 50,000 سے زائد آنے لگی ہے روزانہ۔ اور یہ بات درست ثابت ہوئی جب کل رات برطانیہ کے وقت کے مطابق 8 بجے برطانوی وزیر اعظم نے قوم سے ایڈریس کیا اور ملک میں تیسرے لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کر دیا، اور یہ لاک ڈاؤن اب فروری کے مڈ تک جاری رہے گا۔ اور یہ مکمل لاک ڈاؤن ہے جو کہ پچھلے سال مارچ میں لگا تھا، یہ بالکل اس کے جیسا ہے، سملر ہے۔ تعلیمی ادارے بند ہیں اور صرف آن لائن تعلیم دے رہے ہیں، اور جو لوگ گھروں سے کام کر سکتے ہیں وہ گھروں سے ہی کام کر رہے ہیں۔ نان اسینشل، اسینشل شاپ ماں سوائے فارمیسیز اور گروسری سٹورز کے بند ہو چکی ہیں۔ اور اب اس لاک ڈاؤن سے کرونا پہ قابو پانے کی امید ہم سبھی کر رہے ہیں، کیونکہ ویکسین کا جو لگانے کا جو پروگرام ہے وہ بھی باقاعدہ چل رہا ہے۔ یہ بہت اہم خبر ہے، لیکن اس سال کی سب سے بڑی خبر ایک اور ہے، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے سعودیہ کی قطر سے تعلقات کی بحالی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ 2017 میں قطر کا باقاعدہ بائیکاٹ کر دیا گیا تھا مصر نے، سعودیہ، بحرین اور UAE نے۔ یہ 4 ملک ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ معاشی، تجارتی، سماجی ہر طرح کے تعلقات جو ہیں وہ قطر سے منقطع کر لیے تھے، کیونکہ قطر پہ ان ممالک کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ ایک طرف وہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف شدت پسند جو تنظیمیں ہیں جو ان ممالک کے خلاف پراکسی جنگز لڑ رہی ہیں، اور یہ ممالک جو ہیں وہ ان شدت پسند تنظیموں کے خلاف نبرد آزما ہے، ان کا ساتھ یہ قطر دے رہا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 4 ملک جو ہیں وہ امریکہ کے اتحادی ملک بھی ہیں۔ تو یہ الزام قطر پہ لگایا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے باقاعدہ تعلقات جو ہیں وہ منقطع کر دیے گئے تھے۔ مشکل وقت تھا قطر کے اوپر، لیکن اس مشکل وقت میں قطر اور پاکستان بہت زیادہ قریب آئے، اور پاکستان کی طرف سے جو غذائی ضروریات تھیں اور وہ قطر کو بہت فراہم کی گئیں، یعنی کہ ہر طرح سے تعاون کا یقین بھی دلایا گیا اور تعاون جو ہے کیا گیا، اور غذائی جو امداد ہے وہ قطر کو دی گئی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ تعلقات کی بحالی کے لیے متعدد بار کوشش بھی کی گئی، لیکن کوئی صورت بر نہیں آ رہی تھی۔ جو قطر کے جو حکمران تھے وہ سچویشن میں بہت مطمئن تھے، اور تعلقات کی جو یہ منتقلی تھی وہ اس سے بالکل نہیں ڈر رہے تھے، بلکہ ان تمام الزامات کو وہ گیدڑ بھبکیاں اور سیاسی پروپیگنڈا قرار دے رہے تھے۔ اس دوران ہمارا بھی قطر جانا ہوا تھا، اور وہاں کی عمارتوں پر ہم نے خود بھی قطر کے جو امیر ہیں ان کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی دیکھی تھی، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ قطر کے عوام بھی اس مشکل وقت میں اپنے امیر کے ساتھ ہیں، اور وہ بالکل ان کا جو ہے وہ اس بات سے ان کا وہ کر رہے ہیں کہ جو بھی الزام قطر پہ لگایا گیا وہ سب غلط ہے، اور ہم آپ کے قطر جو ہمارے امیر ہیں وہ جو بھی اس بارے میں فیصلہ کریں گے، جو بھی قدم اٹھائیں گے، ہم پوری طرح ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، تعلقات کی بحالی کے لیے، یعنی کہ جو 4 ممالک سے قطر کے تعلقات منقطع ہو گئے تھے، ان کی بحالی کے لیے امریکہ کے سابقہ جو صدر، سابقہ ہی کہنا چاہیے، جو ہو گئے ہیں، وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خاطر خواہ کوشش تو نہیں کی گئی، کیونکہ وہ MBS یعنی کہ جو سعودیہ کے جو ابھی سلطان محمد ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، اس لیے ان کا جو صدر ٹرمپ کا تو سارا زور تھا وہ سعودیہ کی طرف ہی رہا۔ خاص انہوں نے کوئی اس بارے میں کوئی کوشش نہیں کی، کوئی خاص بات چیت نہیں کی، لیکن پینٹاگون کی کوشش تھی کہ یہ تعلقات بحال ہو جائے، لیکن بات بنی نہیں۔ اب یہ سب چلتا رہا، یہ 2017 سے 2020 بھی گزر گیا اور 2021 شروع ہو گیا، لیکن 2021 آنے سے پہلے ہی صورتحال تبدیل تب ہوئی جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکی انتخابات میں جیت نہیں سکے، اور جو بائیڈن جو ہے وہ نئے صدر منتخب ہو گئے۔ اور امریکی کے جو انتخابات کا طریقہ اس کے تحت وہ اب جو جنوری ہے 2021 میں، وہ میرے خیال سے 20 یا 21 جنوری کو باقاعدہ صدر ہونے کا حلف لے لیں گے۔ اب چونکہ ٹرمپ تو MBS کے ساتھ تھے، لیکن جو بائیڈن جو سرکار ہے ان کی پالیسیاں مڈل ایسٹ کے حوالے سے یا باقی جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بالکل الگ ہوں گی، اور سبھی جانتے ہیں۔ اس لیے سعودیہ میں ہلچل مچی ان انتخابات کے بعد، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اس لیے سعودیہ کی طرف سے باقاعدہ درخواست کی گئی
کہ ٹرمپ سرکار کی رخصت سے قبل قطر اور ترکی کے ساتھ سعودیہ کے تعلقات معمول پہ آ جانے چاہیے۔ اب اس سلسلے میں پومپیو اور صدر ٹرمپ کے داماد ہیں ان کا وزٹ بھی ہوا تھا، اور جس میں سعودیہ کی طرف سے بہت سارے مطالبات بھی رکھے گئے تھے، جس میں یہ بھی خاص کر کہا گیا تھا کہ الجزیرہ ٹی وی جو ہے بہت منفی پروپیگنڈا کرتا ہے، تو اس کو بھی بند کر دیا جائے، اس کا بھی کچھ تعلقات ہیں شدت پسند تنظیموں کے ساتھ، اور اس طرح کے اور بھی مطالبات رکھے گئے تھے۔ تاہم قطر کی جانب سے کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا گیا، لیکن یہ ضرور ہو گیا کہ جو بائیڈن سرکار کے آنے سے پہلے ہی جو سعودیہ، قطر، UAE اور مصر کے جو تعلقات ہیں وہ معمول پہ آ گئے، اور جو تعلقات میں کی جو تعلقات جو ہیں وہ منقطع ہو گئے تھے، اس میں جو ہے وہ قطر نے ان ممالک کے خلاف بہت سارے مقدمات بھی کیے تھے، لیکن قطر نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب جو سارے مقدمات تھے وہ ہم واپس لے لیں گے۔ تو اس سے یہ ہو گیا کہ مطالبات نہیں مانے گئے سعودیہ کے، لیکن جو بھی مقدمات وغیرہ تھے وہ جو ہے واپس لینے کا فیصلہ قطر نے کر لیا ہے۔ اب یہ تمام تعلقات باقاعدہ طور پہ بحال ہو چکے ہیں۔ اگر تمام صورتحال کو دیکھا جائے، 3-3.5 سال جو گزرے اس پہ دیکھا جائے تو حاصل کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی کسی کا نقصان ہوا، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ 2 مسلمان برادر ممالک جو ہیں جو آپس میں ناراض تھے، وہ ناراضگی ختم کر کے پھر ایک ہو گئے۔ اب وجہ چاہے اسرائیل ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ مسلمان ممالک ایک ساتھ پھر جڑے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے اجلاس میں بھی شامل ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ سے تجارتی، معاشی ترقی کے جو معاہدے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اچھی خبر ہے اس سال کی شروعات میں۔ رابطہ چینل UK میں پھر حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔